اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر، تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا؟ تعمیر کر ہی لے گی نئی نسل میرے بعد، تعمیر کر ہی لے گی نئی نسل میرے بعد، بنیاد قصر نو کی ہمیں ڈالنی تو ہے۔ پرخار ہیں مولانا حسان صاحب، آپ بہت لکھتے ہیں مجلس کے تعلق سے، تو میں سوچ سمجھ کے اشعار بہت محنت سے یاد کر کے آیا ہوں۔ پرخار ہیں راہیں میری مجھ کو خبر ہے، پرخار ہیں راہیں میری مجھ کو خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے، عزم سفر ہے۔ سرشار ہے تعمیر نشیمن کا جنوں، سرشار ہے تعمیر نشیمن کا جنوں، یہ جو ارشاد المسلمین کا مسئلہ ہے، سرشار ہے تعمیر نشیمن کا جنوں، صیاد کا خوف نہ کچھ بجلی کا خطر ہے۔ بہرحال اشعار کی دنیا بہت بڑی ہے، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے بندوں میں سے تھے جو ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک عجیب واقعہ ہے، بلکہ ایک اللہ کا متفقہ مسئلہ چلا ہے انبیاؤں کے ساتھ کہ تمام انبیاؤں سے اللہ نے بکریاں چروائی ہے۔ زاد المعاد کی روایت کو دیکھتے ہیں تو 2,24,000 انبیاء کی جماعت اس دنیا میں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ایک شخص آیا نووارد اور آیا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان کے قریب جا کے کہا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العرش، پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام پاک ہے وہ ذات جو بادشاہیت والا ہے، ملک والا ہے، عزت والا ہے، کبریائی والا ہے، عظمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم گئے۔ مجنوں کے سامنے جب لیلا کا نام لے لیا جائے تو لیلا تو مجنوں بالکل جھوم جاتا ہے۔ کسی نے کہا نا فارسی میں کہ ایک مرتبہ ایک کتا کو مجنوں نے دیکھا، کتا کو لگا چاٹنے کے لیے، کبھی ادھر سے چاٹ رہا ہے، کبھی پاؤں کو چاٹ رہا ہے، کبھی کتا کے دم کو چاٹ رہا ہے۔ خلق گفتہ اینچ بود، ایک شخص نے کہا اے اللہ والے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو کتا ہے۔ کتا کہا تمہیں نہیں معلوم، ای سگے در کوئی لیلا بود، یہ کتا میرے لیلا کے گلی کا اس لیے میں چاٹ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تعریف ہو، جس اللہ کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومے اللہ کی تعریف سن کر کے، ایمرجنسی بریک لیا اس نے اور خاموش ہو گئے۔ اس آنے والے نے جو اللہ کی تعریف شروع کی تھی، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن، ایک سلسلہ وار جملے لگاتے رہے تسلسل کے ساتھ بلا انقطاع کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے، اور جب دیکھا مگن ہو رہے ہیں ایمرجنسی بریک لے لیا۔ بجھنے نہ پائی تھی پیاس، ساقی نے لب سے جام ہٹا لیا۔ تو اس شرابی کا کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل چیخ اٹھے حضرت ابراہیم اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، پھر سے پڑھو۔ کہا نہیں، مفت میں کام نہیں ہوگا۔ مفت میں علماء مل گئے نا، ہمارے مولانا حسان صاحب کا ہے نا، کہا مفت میں نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ کہ تم بتاؤ دو گے کیا؟ میں تمہارے خدا کی تعریف کروں گا، تمہارے دوست کی تعریف کروں گا، تم مجھے اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آدھی بکری تم کو دیں گے، 50-50 کا معاملہ رہے گا، حافظ صاحب جیسے، نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے، آدھا بکری تیرے لیے، آدھا تو لے جانا، آدھی بکری میں لے لوں گا۔
کہا ٹھیک ہے، پھر سے پڑھتا ہوں، پھر سے شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزہ والعظمہ والکبریاء والجبروت، پڑھتے رہے۔ اللہ کے تمہید، اللہ کے پاکیزگی کے جو کلمات تھے، حمد و ثنا کے جو کلمات تھے، وہ پڑھتے رہے، پھر جھومے، پھر بریک لے لیا اس نے۔ کہا ظالم یہ کیا کہ میری جان نکل جائے گی، پڑھو۔ کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا پوری بکری دے دوں گا، پڑھو جلدی۔ پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جھومتے رہے، پھر اس نے خاموشی اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل آگ بگولا ہوئے چیخ اٹھے، تو کہا کہ اے ابراہیم اب کیا دو گے؟ زر ندارت عشق ٹیٹے، اب تو پیسہ ہے نہیں، عشق کیسے فرماؤ گے؟ اب تو روپیہ تیرے پاس تو ہے نہیں، بکریاں کل میری ہو گئی، آدھی پہلے میں، دوسرے قسط میں، اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے خدا کی تعریف کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، تم عقل کے پیدل معلوم ہوتے ہو، عقل مند نہیں عقل بند معلوم ہوتے ہو۔ بکریاں تو لے لیے، چرائے گا کون؟ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گا، میں بک جاؤں گا تمہارے لیے۔ پڑھو اللہ کی تعریف۔ اب جب تعریف کیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومتے رہے اور کہا ابراہیم کہاں؟ بولو۔ کہا خدا نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ جا کے ابراہیم کی محبت کا امتحان لو، بکری بھی تمہاری مبارک ہو اور تم اپنی ذات بھی تمہاری مبارک ہو۔ میں تو ایک فرشتہ تھا امتحان لینے کے۔ یہ بکری سب کو، بکرے سب کو کیا آپ ذبح کریں گے؟ اگر یہ بکرا آ جائے میدان حشر میں کہ اللہ تعالیٰ یہی ہے وہ آدمی نہال پور کا، یہی ہے جو مولانا نے کہا تھا قربانی کرنے کے لیے، اس بندے خدا نے بلا کسی عزم کیے ہوئے میری جان کو لے لی، لیکن اس نے اپنے غلط خواہشات کی قربانی نہیں پیش کی، غلط چیزوں سے نہیں رکا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ تو ہمارے حضرت کہہ رہے تھے، میں اپنا ایک الگ موضوع لے کر کے آیا تھا۔ ہاں، ہمارے حضرت کہہ رہے تھے نا کہ شباہت لے کے آؤ، یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے وہ صورت لے کے آیا ہوں۔ ان ایام میں وہ شکلیں بنا لی جائے، وہ صورت بنا لی جائے تو اللہ کی رحمت جیسے وہاں برسے گی، کچھ قطرے اگر ادھر بھی آ گئے پھر تو اپنا کام بن جائے گا۔ یہ حجاج کرام ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یا ایام حج چل رہے ہیں، اللہ اکبر، قسم خدا پاک کی، اللہ کا یہ گھر ہے اور صاحب خانہ خدا گواہ ہے کہ جب حجاج کو میں جب الوداعیہ پروگرام دیتا ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے، روتا ہوں کہ کب مبارک ہوگا وہ سفر اور کب میں جاؤں گا۔ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اس وقت تک جہاز پر نہیں سفر کروں گا جب تک حج عمرہ کر نہ لوں پہلے۔ تو بہرحال اپنا بھی ایک عزم ہونی چاہیے۔ تو یہ مجلس کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام اس لیے ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آوے۔ کیا آوے؟ حضرت مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہم ہمارے صدر ہیں، ہمارے یہ احباب بغیر کسی بہت بڑے معاملے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں نا؟ الحمدللہ آپ لوگ بھی حاضر ہیں۔ یہ نہلوا پور کی بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ایسے مبارک لمحات میں وہ چکے نہیں، تشریف لے آئے۔ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، جس گاؤں میں بہار میں جاتے ہیں ہاتھ پاؤں پکڑنا پڑے، ہم یہ آمادہ کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں تو بنا لیجئے، آپ کے گاؤں میں مکتب نہیں ہے تو مکتب کو شروع کر لیجئے، اور مکتب اگر بند ہے تو اس کو کیسے شروع کریں گے، اس کے لاہے عمل تیار کیجئے۔ آج حضرت لاکھوں کروڑوں اس ہندوستان میں مکتب بند ہے، کروڑوں مکتب آپ کے گاؤں میں مکتب بند ہے۔ جتنی ماں اس ماں کا گود مکتب ہے، جو ماں ہے اس ماں کا گود اپنے بچے کے لیے پہلا مکتب ہے، اور وہاں سے جو مشن جاری ہے یہی موبائل کا جاری ہے۔ بچہ سب روتا ہے تو ماں شیخ چلی لا کے دے دیتی ہے، تو بچہ کیا بنے گا؟ شیخ بلی ہی تو بنے گا، شیخ جنید تو نہیں بنے گا۔
ہاں، اس لیے ماؤں کے گود کو بھی کھولنا ہے. یہ مکاتب ہمارے بند ہیں جو بنیادی مکاتب ہیں. یہ ماں یہ تعمیر کر ہی لے گی نئی نسل میرے بعد، بنیاد قصر نو کی ہمیں ڈالنی تو ہے. اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. یہ ماں اگر دینی مزاج رکھتی ہے، دینی تربیت یافتہ ہے، تو ان کے گود میں جو پھل اور ان کے جو بچے آئیں گے، جو اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت کی شکل میں وجود پائیں گے، ان کی پہلی تربیت یہ ہوگی کہ جب بچہ بولے گا تو اللہ 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 کا نام سکھائے گی. ورنہ پھر معاملہ بگڑتا یہیں سے جائے گا. بنیاد کی اینٹیں ٹیڑھی رہے گی، اللہ کرم فرما دیتے، رحم کا معاملہ ہوتا ہے، فضل کا معاملہ ہوتا ہے بندوں پر کہ بندے ہو جاتے ہیں ٹھیک، ورنہ تو بنیاد کی اینٹ ہی ٹیڑھی چل رہی ہے اپنی. اب تو مولانا مفتی صاحب جو جاتا ہے لڑکی دیکھنے تو کہتا ہے کیا لمبی ہے نا، بالکل گوری ہے نا. تو ہم نے کہا اللہ کہ ہم نے درخواست نہیں دی ہے کہ اللہ سب گوری ہی پیدا کیجیے. عجیب معاملہ ہے، عجیب بے پن ہے. اور یہ عورتیں ہوا کی بیٹی، یہ ہواتی ہے بواتی، یہ سب بہت اور گڑبڑ کرتی ہے کہ ناک ٹیڑھی ہے تو کان ٹیڑھا ہے تو فلاں ہے، اگرچہ کی دال مگرچہ کی چٹنی، بال کی کھال چندی کی بندی اکھاڑ کر کے رکھ دیتی. بہرحال پیام انسانیت یہ ہے کہ جو اچھا کام ہمیں اچھا لگنے لگے، برا کام ہمیں برا لگنے لگے. لوگ چینلوں پر کہتے ہیں کہ نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان ہوں، میں انسانیت کو مانتا ہوں. اس ظالم سے پوچھو کہ انسانیت کا سبق کس نے دیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے بادشاہوں اور شاہوں کی یہ روش رہی ہے کہ جب مجرموں کو وہ سزا دینا چاہتے تو ہفتہ پہلے شیروں کو بھوکا رکھتے، اور جب چھوڑتے تو ایک ہفتے کا شیر پلک جھپکنے کے برابر چشمے جزن میں وہ اس کو پھاڑ کر کے کھا جاتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ طریقہ کہیں سے صحیح نہیں. آپ نے انسانیت کا درس دیا، آپ نے انسانیت کو کہا نہیں بلکہ عملی زندگی سے ایک سبق دیا. آج ہم شمائل ترمذی کا مطالعہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی حضرت عمر فاروق، وہ کہتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالہ، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے ہاتھ پھیلایا اور کہا میرے محبوب مجھے کچھ دے دیجئے. آقا نے کہا ما عندی شیئن، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ما عندی شیئن، میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ پر امید آیا تھا، بالکل چہرہ بالکل غم میں ڈوب گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے. آپ نے جب اس گرے ہوئے چہرے کو دیکھا تو آپ نے کہا ادھر آؤ اور جاؤ میرے نام پر خریداری کر لو. علیہ کا لفظ ہے، میری طرف سے میرے نام پر تم خریداری کر لو، اس قرضے کو میں ادا کروں گا، میں ادا کروں گا. حضرت عمر نے کہا ما کلف اللہ لا تقدر علیہ، اے میرے رسول یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے دے دیا، آپ کے پاس تو ہے نہیں تو آپ قرض لے کے دے رہے ہیں. ما کلف اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. ما لا تقدر علیہ، جس کے اوپر آپ قادر نہیں ہے اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. میرے شان میرے نبی کی دیکھو، جو مانگنے آیا ہے دے دیا ہے، نہیں ہے تو بلال کو کہا ہے اپنوں سے بھی قرضہ لے لو، اور نہیں ہے تو یہود مدینہ سے بھی قرضہ لے کر کے دیا. قرضہ لینا عیب کی بات نہیں، حرام خوری کرنا عیب کی بات. اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرنا یہ حرام ہے. قرض تو میرے نبی نے لیا ہے اور دیا ہے. قرض لینا ذلت نہیں ہے، قرض لینا رسوائی نہیں ہے، قرض لینا یہ باعث شرمندگی نہیں ہے، بلکہ قرض اس ارادے سے لینا کہ میں لے رہا ہوں دوں گا، تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی ایک سنت ہو جائے گی. لیکن دینے کا ارادہ ہو تب، ارادہ ہونی چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک وہ قرضہ والا نہیں مرے گا جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کر دے گا.
قرض دینے کا ارادہ ہو رکھو، حرام کھانا نہیں سیکھو۔ فرمایا گیا کل لحم نبت بسحت النار اولی بہ، جسم کا جو ریشہ حرام مال سے بنا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی جنت پاک ہے۔ سور کا گوشت ہی ناپاک نہیں ہے۔ 500 روپیہ الیکشن میں پردھان دیجئے اور اس کا جو بکرے کا گوشت ہے وہ بھی سور کا گوشت ہے۔ سور کا گوشت آپ کے جسم کو خراب کرے گا، لیکن وہ 500 روپے رشوت والا گوشت آپ کے روح کو معطل کر کے رکھ دے گا، آپ کے روح کو بیکار کر کے رکھ دے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کے یہ جملے سنے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ نہیں ہے تب بھی قرضہ لیجئے اور دیجئے، اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ روایت موجود ہے فَقَرِحَ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ فَقَرِحَ صلی اللہ علیہ وسلم قول عمر کی بات جناب محمد الرسول اللہ کو ناگوار گزری، اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گیا۔ فقال رجل من انصار، ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے، اور اللہ کی طرف سے منزل عرش اقلالا، اللہ کی طرف سے کم ہونے کی امید نہ رکھیے۔ انفق یا رسول اللہ، اے میرے محبوب آپ خرچ کیجئے، عرش کا جو مالک ہے اس کے طرف سے اقلالا کا لفظ ہے، کم ہونے کی امید نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا چہرہ اس انصاری صحابی کے کہنے کی وجہ سے شمائل میں موجودہ کھل گیا۔ فقال بہذا، آپ نے فرمایا اے عمر، ہم کو اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے انسانیت۔ آپ کے پاس پیسے ہو، سگا پڑوسی آپ کا درد کے مارے اور مصیبت کے مارے رات کے 12 بجے کرا رہا ہے، لیکن ظالمو تم پیسہ نہیں دیتے ہو، امت کا یہ فرض سود کے حوالے ہو جاتا ہے، امت کا یہ فرض نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی حق ہے انسانیت کا۔ جناب محمد الرسول اللہ نے پیام انسانیت کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ انسانیت کا کیا حق، یہ انسانیت کا حق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر ہیں، خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ کیا بنے ہیں؟ امیر المومنین بنے ہیں، پورے مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں۔ اپنے یہاں اہل منصب ہو جاتے ہیں نا، پردھانی ہو جاتی نا، تو چلنے کے رفتار بھی الگ، گفتار بھی الگ، کردار بھی الگ بدل جاتے ہیں۔ نہ صورت نہ شکل نہ پتلی کمر ہے، حقیقت میں تو یہ رہتا ہے، لیکن طرز بدل جاتا ہے اور کہنا بدل جاتا ہے، زندگی کے دستور بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ کہا گیا کہ سید القوم خادمہم، اہل مناصب سے تو سوچا یہ گیا تھا کہ قوم کا خادم بنے گا، لیکن معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بنے ہیں، کام کی تقسیم کی ہے، رجسٹر بنایا ہے، رجسٹر میں نام لکھا کہ فلاں فلاں وزیر ہوں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، اور دیکھا کہ مدینہ حوالیے مدینہ میں ایک بڑھیا ہے جس کی نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں ہے، بڑھیا اکیلے ہے اور بڑھیا نابینا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس جگہ کے اندر بیاض سفیدی چھوڑ دی۔ حضرت عمر نے رجسٹر کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ سب کام سے پورا ہے، ایک جگہ باقی ہے جہاں بڑھیا کے نام کے آگے اس کی خدمت کون کرے گا، اس کو کھلائے گا کون، اس کو پہنائے گا کون، اس کو سلائے گا کون، یہ نہیں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں ہونا یا عمر، عمر تیرا یہی مقام ہے، اسی مقام پہ عمر تمہیں لگنا ہے۔ حضرت عمر صبح کے وقت میں آئے فجر کے بعد اور دیکھا کہ بڑھیا کا گھر تو بالکل چکا چک ہے، بالکل صاف ہے۔ بھیا سے پوچھا کہ امی یہ صفائی کسی نے کی ہے؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا امی کھانا کھاؤ گے؟ کہا بیٹا کھلا گیا کوئی؟ کہا امی کوئی کپڑا وپڑا دھونا ہے؟ کہا دھو گیا کوئی؟ کہا امی کوئی ضرورت ہے آپ کی جو میں پوری کر دوں؟ تو کہا بیٹا کر گیا کوئی۔ کہا یا اللہ یہ ہے کون جس نے نام بھی نہیں بتایا کر گیا؟ کہ کل فجر سے پہلے آئیں گے۔ فجر سے پہلے حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو پھر دیکھا وہی نظارہ ہے، وہی صفائی ہے، بڑھیا بالکل چست ہے اور بالکل بڑھیا بالکل ایک دم تیار ہے۔ پوچھا امی
کچھ کام، کہا بیٹا کچھ نہیں، کہا کچھ، کہا بیٹا کر گیا، کوئی آیا تھا وہ کر گیا، کہا امی نام، کہا معلوم نہیں، امی نام معلوم نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر رات ہی میں آ جائیں گے۔ تیسرا الغرض مختصر اختصار کے ساتھ رات کو عشاء کے وقت حضرت عمر آ کر کے چھپ گئے اور کہا آج پول کھل جائے، کون ہے وہ، کون ہے وہ۔ رات کو آ کر کے ٹھہرے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک شخص نمودار آیا تو عجیب شکل و شباہت میں، چہرے پر ایک کپڑا ڈھکا ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور بالکل بہت ہراسمنٹی کی شکل میں، جیسے بہت بڑا کچھ کام کر کے آیا ہو۔ اندھیری رات ہے، گھر اندھیرا ہے، بڑھیا کے گھر میں تاریکی ہے۔ عمر نے پوچھا من انتا، اے اللہ کے بندے ہو کون؟ تو کہا ابو بکر۔ کیا کہا؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر ہے؟ جو مدینہ میں نہیں امیر المومنین ہے، جناب محمد الرسول اللہ کے رہتے ہوئے 17 وقت اللہ کے رسول کے مصلی پر نماز پڑھائی امت کی۔ کون امیر المومنین ہے؟ ایک رات میں حضرت عائشہ نے کہی اللہ کے رسول کتنی پیاری چاندنی رات ہے، آسمان پہ کتنے تارے ستارے چمک رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے میرے محبوب، میرے سرتاج، کہ جتنے تارے آسمان پہ ہیں اتنا آپ کے امتی میں کسی کے پاس عمل صالح ہے، نیک عمل ہے؟ کہاں ہے؟ کس کے پاس؟ کہا عمر۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ۔ اللہ کے رسول عمر کا معاملہ یہ ہے تو میرے ابو بکر کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ عمر کے پوری زندگی کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کے ہجرت کی رات کی نیکی ایک طرف بھاری ہے اس کی عمر کی زندگی کی نیکی پر۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر ہیں۔ کس کی خدمت کے لیے؟ بڑھیا کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے پڑوسیوں کا حق نہ ادا کرو۔ آپ کی بہن ہے، بیوہ ہے، مسمات ہے اور کیا اس کے غریب ہے، تو پہلا حق آپ کے مال پر اس کا ہے۔ یہ نہ کہو کہ وہ تعریف نہیں کرتی، یہ نہ کہو کہ دیتا ہوں تو وہ ہمیشہ الٹا سلٹا بولتی ہے۔ الٹا بولنے کے لیے نہیں دیتے ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو دیتے ہیں اللہ کے لیے، تم جتنا بولو بولنا تمہارا کام ہے، ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ کہ جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ اپنوں کا حق ہے تم سے وابستہ۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر عمر نے کہا کہ حضرت آپ تو واقعتاً آپ سے ہم نہیں بڑھ پائے، لیکن ذرا یہ بتائیے چہرے پر یہ نقاب کیوں لگائے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ سنو، میں جس کو دکھاتا وہ تو دیکھ رہا ہے، میں خدا کو دکھاتا، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ ہم نے کیا ہے۔ کہا چپل؟ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دو جو ہے وہ چپل اس ڈیزائن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ چلنے پر کچھ آواز سی آتی ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ رات کے اس حصے میں نے گوارا نہیں کیا کہ میری چپل کی آواز سے لوگوں کی نیند خراب ہو جائے۔ یہ ہے معاشرے کا حق، یہ ہے پیام انسانیت اور یہ ہے درس انسانیت۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جو چاہو جیسے چاہو چیخو۔ آج تو روپیوں میں آگ لگاتے، پٹاخہ پھوڑتے لوگ شادی میں، یہاں بھی پھوڑتے ہیں، نیلوا پور میں ہو سکتا ہے معاملہ ہو، لیکن اللہ نہ کرے۔ اپنے لوگ تو صرف کھانے میں آگے رہتے ہیں۔ ایک جو ہے ایک صاحب کے گھر میں کھانا جو باسی تھا تو اس نے کہا اچھا باسی کھانا تو چلو مولوی سسرال قریب میں، چلو وہیں چلتے ہیں۔ سسرال میں بڑھیا ساس تھی بیچاری، اس نے دیکھا بے موقع داماد آج ٹپک گیا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا، تو داماد نے کہا کہ مہمان آ گیا ہے، میزبانی ہونی چاہیے۔ تو ساس اماں کہتی سسرے روز آنی چاہیے؟ ہاں، اس نے بڑھیا نے بھی نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی بنا دی، اور بنانے کے بعد داماد صاحب کے پاس پیش کر دی۔ پیش کی تو کھچڑی ہے، کھچڑی۔ اب داماد کہتا ہے ساسو امی یہ جیل ہے کہ یہ مہمان کھانا ہے؟ یہ میرے سسرال میں آیا ہوں کہ جیل میں آیا ہوں کھچڑی کھانے؟
کہا بیٹا اے بیٹا یہ کھچڑی تو بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں، جب 10 ہو جاتا ہے، 11 12 13 ہو جاتا ہے، صرف شوچالیہ میں جاتا ہے سوچنے کے لیے، تو کھچڑی بڑے بھی کھاتے ہیں، چھوٹے بھی کھاتے ہیں، موٹے بھی کھاتے ہیں، پتلے بھی کھاتے ہیں، سب کی محبوب غذا ہے بیٹا، اس لیے کھا لو کھچڑی۔ اب بیچارے کرے تو کیا کرے، بھوکا مرتا کیا نہ کرتا، کھانے کا کام ہی کھچڑی تو دے دیے ہو لیکن تھوڑا سا گھی اس میں دکھا دو۔ بڑھیا بہت وکیل تھی، اندر رکھی تھی گھی، غصے کے مارے گئی اور کھولی جو ڈبہ تو آدھی گھی اسی پلیٹ کے نظر۔ بڑھیا نے دیکھی کہ گھی تو بہت زیادہ مقدار میں پلیٹ کے اندر گر گیا، اب کیا کریں؟ تو بڑھیا نے کہا بیٹا اکیلے نہ کھاؤ، ہم کو بھی ساتھ میں کھلاؤ، میں بھی امی جان ہوں، میں بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ لوگ ہم لوگ بیوی کی ماں کو جیسے چاہتے ہیں، جس سیگے کے ساتھ چاہتے ہیں، بے سیگے کے بھی گردان دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ بھی آپ کی ایک ماں۔ بہرحال وہ درس دی داماد کو کہ بیٹا میں بھی تیری ماں ہوں، مجھے شامل کر لو۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ بڑھیا دیکھی کہ زیادہ مقدار گھی ادھر ہی ہے، کہا بیٹا کہاں؟ کہا تم نے میری بیٹی کو یہ مصیبت دی ہے، تم نے میری بیٹی کو یہ مصیبت دی ہے، تم نے میری بیٹی کو یہ مصیبت دی ہے۔ ساروں 5 نالی جاری کر لی اپنے طرف، سارا گھی کا جو مقدار ہے بڑھیا کی طرف آ کے رک گیا۔ اس نے دیکھا یہ تو بڑھیا عقل مند سمجھتا تھا میں، یہ تو عقل مند ہے، ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ کہا امی جان مصیبت تو ہم نے یہ دی ہے، لیکن یہ آسانیاں دی ہے یہ۔ بہرحال کھانے کا طرز اپنے لوگ کو تو آتا ہے، لیکن کھلانے کا طرز، بخاری شریف میں روایت ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، اطعام طعام مطلقاً کہا گیا ہے نیکی۔ اطعام طعام کوئی قید نہیں ہے کہ غریب کو کھلاؤ، دوست کو کھلاؤ۔ بہار کا غریب الدیار ملی شاہد آ جائے تو اس کو وہاں مفتی صاحب ولیمہ میں چھاڑ دو، نہیں کھلاؤ اس کو بھی، بھائی سب کو کھلاؤ، ہاں لیکن یہ نہیں کہتے ولیمہ کھلا سنت ہے، تو ہمارے محترم ہے سرپرست اس لیے کہہ دیا ولیمہ سب کو کھلانا، چند لوگوں کو بھی کھلا دیں گے تو ولیمہ کی سنت آپ ادا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وقت کا دامن تنگ ہے لیکن بہت زیادہ تنگ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت سماعت میں اور برکت دے۔ 1 2 نہیں، سارا بدن زخمی ہے، زخم بھی پریشان ہے کہ کہاں سے نکلوں۔ حالات ہیں، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام بہارا کیا ہوگا؟ وقت تو اتنے نازک چل رہے ہیں، 6 مہینوں سے لگاتار تسلسل کے ساتھ بمباری دنیا کی سپر پاور تک کر رہی ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے، اللہ کے وہ بندی اور اللہ کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم اپنے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، حرف شکایت نہیں ہے۔ جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار وہ ہے اللہ والے، ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر لیں، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ خود عمل کی توفیق دے۔ اور ماں کا جو یہ گود، جو مکاتب کروڑوں کی تعداد میں، آپ کے گاؤں میں 100 کی تعداد میں یہ بند ہے، میری مائیں اگر کان بند نہیں کی ہوگی، آپ لوگ تو ہماتن گوش ہے، پورے بدن کو کان بنائے ہیں، لیکن عورتوں کا کیا پتہ کیا کر رہی ہوگی۔ اس لیے ماؤں سے درخواست ہے، آپ بڑے اچھے ہیں مولانا حسان صاحب، مرد سب کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے ہمارے دوستوں کو، لیکن ان کو یہ بھی کہیے کہ قرآن کی یہ بھی آیت ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ معیشت اچھی یہ ہے کہ اگر وہ دین پر نہیں ہے تو دین کا پتہ بتاؤ، ورنہ کل تم اپنے نمازوں، اپنے قربانیوں، اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ کے توسط سے جنت کے دروازے پر ہوگے، لیکن وہ ماں آئے گی پکڑ لے گی اور کہے گی اے بیٹا تم نے مجھے دین نہیں بتایا، بیوی آئے گی پکڑ لے گی دامن، بیٹا تم نے، شوہر تم نے دین نہیں بتایا، بیٹی آئے گی ابو آپ نے ہمیں دین نہیں سمجھایا، میں جہنم میں جاؤں آپ جنت پہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ آپ کو سیدھے جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے گھریلو ماحول کو بھی ٹھیک کیجیے، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سمجھ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔